اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ مہینہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور واقعتاً صبر کا مہینہ۔ گرمی اتنا لمبا دن، 1 گھنٹے میں 2 گلاس پانی پینے والے ہم لوگ 3-4 گلاس پینے والے، دوپہر کی نماز پڑھنے کے بعد بس ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو اتفاقاً مدرسے سے چھٹیاں ہیں، یہ تو اس لیے ہمارے لیے نسبتاً، لیکن گرمی میں آنا جانا کتنی مشقت ہوتی ہے، کام کاج بھی لوگ کرتے ہیں۔ صبر کا مہینہ، بھوک پیاس برداشت کرو، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ ثواب ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت۔ ایک مہینہ ہے، بڑی مشقت کا ہے، تکلیف کا ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھال لیں، آپ قابو کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے۔ ویسے بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، نیت نہ کریں تو بے صبری چلتی رہتی ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کھا لیا وہ پی لیا، لیکن اگر نیت کر لیں روزے کی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سارا دن صبر بھی آ جاتا ہے، سارا دن بھوک پیاس بھی کیسے پتہ نہیں برداشت ہو جاتی۔ آپ حضرات نے محسوس کیا کہ کیسے ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی۔ بس صبر و ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ بشہر المواسات، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غم خواری کا مہینہ ہے۔ دیکھو نادار، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان تک کپڑا پہنچاؤ، خوراک پہنچاؤ، تم ان کو دو، اللہ تمہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمائے۔ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ کر کے دیکھو ذرا۔ بعض اوقات بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے دیا تھا، یہ مجھے دوسرے تیسرے دن اس کا بدلہ کیسے مل گیا ہے۔ بعض اوقات جلدی، بعض اوقات دیر سے اس کا نعم البدل سامنے آ جاتا ہے۔ شہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ امداد کرو یتیموں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی۔ اللہ جل جلالہ نے یتیموں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ یتیموں کا مال کھانے والا پیٹ میں آگ بھرنے والا۔ حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے انا و کافل الیتیم کہاتین، جنت میں یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی آیا، میرا دل سخت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ، اس سے بھی تیرا دل نرم ہوگا، اور کھانا کھلا، اس سے بھی تیرا دل نرم ہوگا۔ شہر المواسات، خیر خواہی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ بشار یزاد فیہ رزق المومن، رمضان ایسا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر بندے کا رزق بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ ایک رزق حصی ہے۔ کبھی آپ نے اتنے کھانے، اتنے مشروبات اپنے پاس جمع نہیں کیے ہوں گے جتنا کہ رمضان میں یہ مال اکٹھا ہو جاتا ہے آپ کے دسترخوان پر کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں۔ رمضان کی اپنی برکتیں ہیں۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جو آدمی اس میں ہمت کر کے
کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے. آج کل کی مروجہ پارٹیاں نہیں کرنی. عبادت میں سیاست کو داخل نہ کرو. الیکشن میں یہ آج کی افطار پارٹی کام آئے گی. فلاں صاحب نے روزہ افطار کرایا, کمالیں کر دی. یہ سننے کے لیے نہ کرو. اپنے دسترخوان پر فقیروں کو جمع کرو, ناداروں کو جمع کرو, غیر مشہور لوگوں کو جمع کرو, ان کو جمع کرو. عبادت خالص کس کے لیے؟ اللہ کے. فرمایا جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ. پہلے نمبر پر اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, دوسرے نمبر پر اس کی گردن جہنم سے آزاد کی جائے گی, تیسرے نمبر پر جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب اتنا افطار کرانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کو بھرپور کھانا کھلائے, روزہ افطار کرائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ثواب میں نے بیان کیا یہ تو اللہ لسی کے ایک گھونٹ پر, ایک کھجور کھلانے پر, پانی کے ایک گھونٹ پر بھی عطا فرما دیں گے. صرف شربت, صرف کھجور کا دانہ, صرف دودھ یا لسی پلا کر روزہ افطار کراؤ. ومن اشبع صائبا, جس نے روزے دار کو اتنا کھلایا کہ وہ سیر ہو گیا, روٹی کھلا دی, پھل کھلا دی ہے, سب چیز اس کو دے دی, اس کی بھوک ختم ہو گئی, پی لیا اس نے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. حتی یدخل الجنہ, اپنے مملوک سے, اپنے نوکروں سے کام کے معاملے میں تخفیف کا معاملہ کریں, کام ہلکا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی, جیسے ہی رمضان داخل ہوتا اطلق کل اسیر واعطى کل سائل, ہر قیدی جو مسلمانوں کے ہاں قیدی ہوتا تھا اس کو آپ چھوڑ دیتے تھے رمضان کی خوشی میں کہ اللہ رمضان میں بندوں کی مغفرت کرتے ہیں, جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہم مسلمانوں نے جن کو قید کر رکھا ہے کافروں کو, ان کو ہم رہا کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرماتے اور ہر سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. ویسے تو آپ کی سخاوت حاتم طائی سے بڑی ہوئی ہے, حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے عرب میں, لیکن ہمارے نبی علیہ السلام بھی عربی ہیں. ہمارے نبی کی سخاوت حاتم طائی کی سخاوت سے آگے بڑھی ہوئی ہے. کون سا ایسا مہینہ ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں گے مجھے کون سا ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ہر شب کو آسمان سے جبریل علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے آتے تھے؟ وہ کون سا ایسا مہینہ ہے, بتا سکتے ہیں آپ حضرات؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے, جواب سن لیں. باقی مہینوں میں کبھی دن کو آئے رات کو نہیں آئے, کبھی 5 دن کے بعد آئے, کبھی 10 دن کے بعد آئے, کبھی مہینے میں 1 مرتبہ آئے. باقی مہینوں میں یہ چلتا رہا کام. لیکن ایسا مہینہ جس کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام اتر کے آتے اور ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور وہ قرآن سناتے, ہمارے نبی قرآن سنتے, پھر ہمارے نبی علیہ السلام پڑھتے اور وہ سنتے. وہ کون سا مہینہ ہے برکت والا؟ یہی رمضان المبارک. ہر رات جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور جیسے ہی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی آپ اتنے خوش ہوتے کہ اللہ کا فرشتہ مجھ سے مل کے گیا ہے. آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی. آپ مال کو لٹا دیتے تھے رمضان میں. رمضان میں سخاوت
سبحان اللہ. جو آدمی رمضان میں سخی بنے اور مال کو لٹائے، غریبوں پر، فقیروں پر اپنے خزانے کے دہانے کھول دے. الغنا غنا النفس، صرف اس کے خزانے نہیں، دل کے خزانے بھی کھول دے. دریا دل بن جائے. مجھے ایسا شخص دکھانا کہ جس نے رمضان میں مال لٹایا ہو اور وہ فقیر اور غریب بن گیا ہو، مجھے دکھاؤ. رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ سخاوت کرے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کسی مقصد کے تحت آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے. کوئی مقصد نہیں ہے. اپنے اطمینان قلب کی جگہ پہ خرچ کرو، جہاں چاہو خرچ کرو، جس کو مستحق سمجھو خرچ کرو. مسلمانوں کی امداد کرو، خصوصاً نادار گھر، وہاں افطاری اور سحری کا بندوبست کرو، وہاں ان کی عید اور خوشیوں میں شامل ہو جاؤ. آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے جو مشہور و معروف کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، باقی سارے کھیل رہے ہیں. آپ علیہ السلام اس کو لے کر آئے. کیوں رو رہے ہو؟ یہ سارے عید منا رہے ہیں، کپڑے ہیں ان کے پاس، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. میرے والد صاحب تو فوت ہو گئے، میں ایک یتیم بچہ ہوں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس کو لے آئے اور سب سے پہلے میں نے خدام الدین رسالہ لاہور سے نکلتا ہے، یہ واقعہ وہاں پڑھا. فرمایا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے آئے، یتیموں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے؟ اور یہ پسند ہے سبحان اللہ کہ عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ آپ لائے، اس کو نہلایا کیا، کپڑے اچھے پہنائے گئے. وہی یتیم بچہ خوش ہو رہا تھا. اس کی خوشی کو دیکھ کر ہمارے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. یہ مہینہ خزانوں کے دہانے کھول دینے کا مہینہ ہے. ادھر سے تم خزانے اپنے کھولو اور ادھر سے پھر آسمان سے خزانے کھلتے دیکھو. پھر اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.